شہید رکھتی حسینیت یقنا بکرستان مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بس خطبہ یہی کافی، صرف حاضری کے لیے میرا بھائی فخر ملت جعفریہ وکیل حق زہرا علامہ ناصر عباس شہید، جو کل بھی زندہ تھا، جو آج بھی زندہ ہے۔ آج نہ کوئی خطابت منوانے کا وقت ہے، نہ کوئی ذاکری ٹھکانے کا وقت ہے، صرف حاضری دینے آئے ہیں شہید کی بارگاہ میں۔ صرف ایک جملہ احتجاجی پیغام، ایک جملہ مسائل کا اور ممبر اکابرین کے حوالے۔ بابا ذاکر شاہ جی اللہ آپ کو سایہ سبت قائم رکھے۔ یاد رکھیے علی ہمارے جسموں میں نہیں رہتا، علی ہماری روحوں میں رہتا ہے۔ تفصیلی کل تقریر ہو چکی ملتان میں، میں نے کہا کہ کوئی داد دے کر میں نے تقریر نہیں کرنی۔ بابا صدر صاحب، بابا مرحوم مخدوم بازرگان شاہ جی میرے بزرگ تشریف فرما ہے سارے، میں بس ایک ہی جملہ کہنا ہے، اس ممبر پہ اپنی تعریف کرنے والا ملعون ہوتا ہے جس کی جو عزت ہے علی کے صدقے میں ہے، لیکن پورا پاکستان اور عالم اسلام جانتا ہے نہ کبھی کرامت عباس حیدری نے ڈر کی گفتگو کی ہے، نہ میرا بھائی کبھی ڈرتا تھا۔ یاد رکھ سعودی عرب کے حرام دودھ پر پلنے والوں کی اولادوں، علی ہماری روحوں میں رہتا ہے، نہ روح کا موت ہے نہ علی کا موت ہے۔ آج سعودی کے ٹکڑے میں پل پل کر آ کے کربلا کا میں شامل ہے، تیرے باپ کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے۔ جناب سیدہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے حکم ہوا ہے، کل ملتان میں میں نے ایک شجرے پہ جملہ پڑھا ہے، مجھے آتے حکم ہوا ہے کہ جملہ ضرور پڑھو، ایک ہی فضائل کے جملہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ناصر عباس کے قاتلوں کے لیے اور کوئی انشاءاللہ ایٹم بم ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں علی ولی اللہ نہ پر، میرا بھائی وکیل حق زہرا تھا، کرامت عباس وکیل ابو طالب ہے۔ جب تک زندگی کی آخری سانس باقی ہے، اپنے بھی سن لو، برائے بھی سن لو، ہم سر دے دیں گے علی ولی اللہ پر، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مجھے قسم ہے بطول کی چادر کی سارا مجمع کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ مجھے قسم ہے بطول کی چادر کی، مجھے قسم ہے حسن کی شہادت کی، مجھے قسم ہے حسین کی شہادت کی، مجھے قسم ہے 12 کی، مجھے قسم ہے 14 کی۔ یہ نہ پوچھ کہ علی ولی اللہ کتنا قیمتی ہے، جو بندہ کھڑا نہ ہو میں علی کا نوکر ہی نہیں۔ رب علی کی قسم، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی ولی اللہ کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ایسے نہیں تو ہاتھ بنا کہہ گے آئے علی۔ بس کوئی نعرے کا وقت نہیں ہے بیٹا، کوئی نعرے کا وقت نہیں۔ آخری جملہ مجھے کہنا ہے، کربلا کا میں شاہ شہر لاہور خطیب کرامت عباس حیدری، خدا کی قسم فانی سے بھی مر جانا ہے، ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے، مرنا ہے تو علی کا ہو کے مرو۔ تو اس سے پہلے قبر میں علی آئے نا تو علی علی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، قاتل صرف وہی نہیں ہوتا جو قتل کرے۔ جب جناب سالے کی اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی تو اللہ نے کہا اس پہ بھی لعنت، جنہوں نے کوچے کاٹی ہے وہ ان پہ بھی لعنت جو مشرے میں شامل ہے۔
پتہ نہیں جو سمجھ رہا ہے کہ نہیں. تم نے ہماری تاریخ ہی نہیں پڑھی. ابو سفیان کی اولادوں، ابن زیاد کے بیٹوں، رات کے صحرا میں شمع جلا کر قافلے لوٹنے والوں کی اولادوں، بصرہ کی دیواروں سے لے کر 12 چنار کے دادا 12 چنار سے لے کر کعبہ کربلا کعبہ شہادت. تو نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی. ہمارے بیٹے ختم ہو جائے تو ہم بیٹیوں کا نام علی رکھ دیتے ہیں. بصرہ کی تاریخ پڑھو. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولا بولا سگیر سردار کلندر. بس آخری جملہ. سارے اپنے جذبات کے سمندر پہ کنٹرول کریں. بابا صلی اللہ شاہ جی، بابا تسلیم شاہ جی، مولا آپ کو سلامت. آقا زادی آپ کو صحت و سلامتی دے. یہ لائٹ نہ بھی ہوئی تو میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ. علی کی عزت کی قسم. ٹھہرو کوئی بات نہیں، میری آواز پہنچے گی. جی میرے بیٹے بس 2-3 منٹ میں پیغام مکمل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی باؤ جی، جلدی جی. بسم اللہ. یہ تقریر نہیں، میرے کلیجے کا لہو بول رہا ہے. اور جی میرے بیٹے ہمارا سامنے تھے. نہیں ابھی ریاض صاحب جملہ کہہ رہے تھے، لیکن میرا اپنا حصہ ہے. میں اب جملہ کہہ رہا ہوں. ہم نے لکھا یا علی مدد، انہوں نے لکھا یا اللہ مدد. تمہیں علی کے مقابلے میں کوئی مکہ کا موشی نظر نہیں آیا. بولا جنہیں سمجھ آئیے. خدا کی قسم قیامت کے بعد حیدری اعلان کرنے کربلا کعبہ شاہ میں ناصر عباس میرا بھائی تھا. رب علی کی قسم ہم نے لکھا یا علی مدد. ٹھہرو بیٹا. آپ نے لکھا یا اللہ مدد. مجھے رب کائنات کی قسم بانزا کے شاہ جی آپ کی دادی کی عزت کی قسم ہے، اس میں اللہ کی توہین نہیں ہوئی. اچھا اتنا بتاؤ، آج جملہ میں نے وہ کہنا کم از کم ساری زندگی بھولے تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں. میرے قوم کے سردار ذاکر بیٹھے، بی بی ان کو سلامت رکھے. ان کی جوتیوں کی مٹی میرے لیے نجف کا سرما ہے. سب سے ادنا ذاکر ہوں لیکن سب سے بڑے ابو طالب کا وکیل ہوں. رب کائنات کی قسم ہم نے لکھا یا علی مدد. تم نے مقابلے میں لکھا یا اللہ مدد، حالانکہ تم نے علی کی محبت میں یا اللہ مدد نہیں لکھا، تم نے علی کے بغض میں لکھا ہے. تو پتہ چلا علی کے تو بغض میں بھی اللہ یاد آتا ہے، علی کی محبت میں اللہ کا حق ہوتا ہے. بیٹے تھوڑی آواز کرو، تھوڑا ہی کو بٹھاؤ. آخری جملہ بس میں پڑھنے لگا ہوں. شجرہ میں پڑھنے لگا ہوں. شجرہ بیٹا تھوڑی آواز بڑھا. ایکو والا کہاں ہے؟ سو تو نہیں گیا؟ میں پڑھنے لگا ہوں. شجرہ اگر تو باپ کا بیٹا ہے، سعودی عرب کے گالوں پر چنا چن کرنے والی چنڈیدار ماں کے بچوں، جو گالا بنا بولے، جو گالا بنا بولے، بزدل لوگوں کا نہیں شکوئی تو لگ رہی ہے. یا علی کہنا چھوڑ دو یا بزدلی چھوڑ دو. اے ہندار ناجائز ماں کے بیٹے، آپ کا مذہبہ شہری چیلنج کر رہا ہے پورے پاکستان کے ملانا، پوری پاکستان کی کتابیں نا ان کی طرف سے صرف قیامت کے بعد حیدری آئے گا. تو کہتا ہے علی گلی کرنے والا کافر ہے، تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اگر تجھے اپنی ماں نے دودھ پلایا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کے جواب قیامت نکلیا. مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا. میں تو فخر سے کہہ رہا ہوں علی کا باپ ہے ابو طالب، ابو طالب کا باپ عبد المطلب، عبد المطلب کا باپ کسا کا باپ کعب کا باپ لوی کا باپ غالب کا باپ فہر کا باپ مالک کا باپ عدنان. ابھی کوئی نعرہ نہیں بولتے رہنا، نعرہ نہیں لگانا. فہر کا مالک عدنان کا باپ اسماعیل کا باپ ابراہیم. نیچے علی کا علی ہے، علی ہے. ابو طالب کا بیٹا علی کا بیٹا حسن کا بھائی حسین.
حسین، حسین کا بیٹا سجاد، سجاد کا بیٹا باقر، باقر کا بیٹا جعفر، جعفر کا بیٹا قاسم، قاسم کا بیٹا رضا، رضا کا بیٹا تقی، تقی کا بیٹا نتی، نتی کا بیٹا عسکری، عسکری کا بیٹا مادی۔ جو بندہ کہتا میں کبھی کھڑا نہیں ہوا، آج تیری روح بھی نہ کھڑی ہو، میں علی کا نوکر ہوں، بارلا کے شادی دعا کرنا چیلنج کر رہا ہے قیامت کے بعد۔ میں نے تو مادی سے لے کر، میں نے تو ابراہیم سے لے کر مادی تک سب کے پاپ بجائے ہیں۔ تو بتا جب یزید کا دادا پیدا ہوا تھا تو کتنوں نے کہا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ایک جملہ بتائیں، ناصر عباس کو شہید کرنے والوں کیا قصور تھا ناصر عباس کا؟ اس نے کون سی وزارت مانگی ہے، کون سی صدارت مانگی ہے؟ اس نے بس یہی کہا ہے لوگ بیٹھے رہے، زہرا کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا زہرا بیٹھ جا تو تھک گئی ہوگی۔ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے، میں سلام کرتا ہوں پورے پاکستان کے شیعوں کو۔ نہیں پڑھ سکتا میں مسائل، میں نے پہلے کہا میں خطابت چمکانے نہیں ہے، اس میں بی بی زہرا کی لعنت جو آج اپنی دکان چمکانے آیا ہے۔ بس سیدزادہ دادی کے واسطے ایک جملے کی اجازت ہے۔ بامخدوم صاحب جتنے سید بیٹھے، جب شہید کا جنازہ ملتان میں پہنچا تو لوگ جنازے پہ پھول پھینک رہے تھے۔ میرا ایک سوال ہے ناصر عباس کے جانے والوں، اتنا بتاؤ جب جنازے پہ بیٹی بیٹھی تھی کسی نے تماشا تو نہیں مارا، کسی نے بالوں سے تو نہیں پکڑا، اور جو اب تک ماتم نہیں کر سکا رکھ میرے سر پہ قرآن، کتے کا بچہ سر میں مار رہا تھا، سکینہ کے کہتی نام اکبر کی موت کا مارا ہے، اس نے حسین کے سامنے سکینہ کو بالوں سے پکڑا، منہ پہ تماشا مارا، سکینہ فرات کی طرف گئی، رو کے کہا چچا پاس اور تیری بیٹی یتیم ہو گئی۔ آخری جملہ تاکہ تبرک کے طور پہ میرا مسائل میں حصہ ہو جائے، میری بیٹیوں میری بہنوں، بی بی زینب کے واسطہ رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اتارنا۔ جتنے میرے جوان تھے جنازے میں میری اتنی بیٹی اور بہنیں تھی، جملہ ایک پڑھنا ہے، گھروں تک ماتم نہ کرتے جاؤ، تو میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی۔ سنو حکومت والوں، ایک پاکستان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا ملالہ یوسف، اسے ایک گولی لگی، پوری حکومتیں تڑپ گئی، شیعہ بھی رو رہا تھا، یہ خاموشی نہیں ہے، سنی بھی رو رہا تھا، سارے کہہ رہے تھے بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، پاکستان کی بیٹی تھی، اسے گولی نہیں مارنی چاہیے تھی، جو بندہ صبح سے نہیں روک سکا اور بے غیر دو ملالہ یوسف میں گولی چلی تو تمہاری غیرتیں جاگ گئی۔ اور اس وقت کا ہاتھ ہے جب حسین کی 4 سال کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر، ماتم کرتے اس کے ہاتھ کھلے، رسیاں ڈال کر شمر نے 16 میل گھوڑے کے ساتھ دوڑا کے کہا تھا سکینہ تو یتیم ہو گئی، آئے سکینہ، آئے حسین